میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا طویل ہے جتنی آج تک آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی گئیں۔ کتابیں لکھنے والے آخر میں یہ بات لکھ گئے کہ ہم سے سیرت لکھنے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ سیرت بیان کرنے والے آپ کی مبارک سیرت کو بیان کرتے رہے، لیکن وہ بھی اس بات کا اقرار کر گئے کہ آپ کی سیرت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ سیرت کے جس پہلو کو اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، وہ پہلو ہی اتنا خوبصورت اور اتنا طویل نظر آتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو حسن اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور آپ میں وہ کمالات اللہ نے رکھے ہیں جو کمالات 1,24,000 نبیوں میں کسی کو نہیں ملے۔ آپ میں وہ کشش رکھی ہے، وہ محبت اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہے کہ ایسی محبت کسی کو نہ مل سکی، ایسے کمالات کسی کو نہ مل سکے۔ آپ سے محبت کرنے والے صرف انسان نہیں تھے، آپ سے محبت کرنے والی وہ مخلوق بھی تھی جو مخلوق عقل نہیں رکھتی، شعور نہیں رکھتی، اور ان مخلوقات کا آپ سے محبت کرنا انسانیت کے لیے بڑا پیغام ہے کہ ایک لاشعور مخلوق آپ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، آپ کی اطاعت کر رہی ہے، تو جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، یہ اپنے محبوب سے کیوں محبت نہیں کرتا؟ یہ اپنے محبوب کی زندگی کو زندگی کیوں نہیں بناتا؟ یہ اس کی سیرت کو کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں انسان اپنی ضرورت کے لیے آتے تھے، اپنے مسائل کے لیے آتے تھے، جانور بھی اپنے مسائل کے لیے آتے تھے۔ آپ کی خدمت میں اونٹ آیا تو آپ نے صحابہ سے کہا، اونٹ شکایت کر رہے اپنے مالک کی۔ آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ اونٹ کہہ رہا ہے، میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، اونٹ اپنی شکایت لے کر دربار رسالت میں حاضر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 62 کے قریب اونٹ آپ نے خود ذبح فرمائے، اور بقیہ اونٹ حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ تو روایت میں آتا ہے ہر اونٹ خود اپنی گردن آپ کے آگے جھکا دیتا تھا۔ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ میری گردن پہ چھری چلے، ذبح کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تلے۔ ہر اونٹ اپنے آپ کو جھکا دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جانور بھی آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ درختوں میں شعور ہے؟ درختوں میں شعور ہے؟ نہیں ہے، لیکن آپ سفر میں ہیں، غالباً حضرت انس ساتھ ہیں، حضرت انس کی گود میں آپ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، حضرت انس بیدار ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت انس
ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں. ایک درخت دور سے زمین کو کاٹتا ہوا آتا ہے اور آپ کے قریب رکتا ہے اور فوراً اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے. جب آپ بیدار ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے عجیب دیکھا ہے، یہ درخت دور سے زمین کو کاٹتا ہوا آیا اور رکا اور واپس چلا گیا. آپ نے درخت کی طرف یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا انس، اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اسے اجازت دی، یہ مجھے دیکھنے آیا تھا. ایک درخت جس میں شعور نہیں ہے، وہ بھی آپ کی زیارت کے لیے ترس رہا ہے. انسانوں نے محبت نہیں کی، انسانوں نے بھی محبت کی داستانیں رقم کی ہیں، لیکن انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات جو لاشعور ہے، انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں نے اس پتھر کو دیکھا ہے جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول. پتھر آپ کو سلامی پیش کرتے تھے، میں اس پتھر کو جانتا ہوں. ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو بتا دے میں ایمان لے آؤں گا کہ تو سچا نبی ہے. آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے. ایک ہے میں بتاؤں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ بتائے میں کون ہوں. اللہ اکبر. آپ نے اشارہ کیا، اس کی مٹھی میں کینکر تھے، کینکر بول پڑے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. کینکروں سے آواز آئی، لیکن ضدی تھا، پتھر دل تھا، ایمان نہیں لایا. اللہ اس دل سے بچائے. جس کا دل مردہ ہو جائے اس کو بیدار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سویا ہو اسے بیدار کیا جا سکتا ہے، مردہ دل کو بیدار کرنا بڑا مشکل. دل مردہ تھے. ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، دلوں پہ مہر لگ چکی تھی. آنکھوں سے حق کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے حق کو دیکھ رہے تھے، پہچان رہے تھے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے انہیں اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوتی، اس طرح آپ کی پہچان میں بھی انہیں غلطی نہیں ہو رہی. یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پہچان ہے، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ سے ہر مخلوق محبت کرنے والی. آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے، آپ کو پردے کی ضرورت ہوتی، آپ درختوں کو اشارہ کرتے، درخت پردہ کر لیتے. آپ فارغ ہوتے، درخت آپ کے لیے قضائے حاجت میں پردہ کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کی محبت کی داستانیں تو تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن لاشعور چیزیں بھی آپ سے محبت کر رہی ہیں. ایک غیر مسلم کافر گو کا شکار کر کے لا رہا ہے، گو کو مار کے لا رہا ہے، تو کہنے لگا کہ اگر گو زندہ ہو جائے تو میں مان جاؤں گا آپ سچے نبی ہیں. آپ نے گو کی طرف اشارہ کیا.
گو زندہ ہوئی، اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کافر حیران ہو گیا، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مردہ گو زندہ ہو کر آپ کی گواہی دے رہی ہے۔ کس پہلو کو آپ دیکھیں گے، آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو نمایاں نظر آئے گا، بے مثال نظر آئے گا، اس کی مثال نہیں نظر آئے گی۔ آپ نبی کی اخلاق کو دیکھیں گے، آپ بے مثال پائیں گے۔ آپ نبی کی سخاوت کو دیکھیں گے، آپ بے مثال پائیں گے۔ آپ نبی کی عبادت کو دیکھیں گے، آپ بے مثال پائیں گے۔ آپ نبی کے لوگوں کے حقوق پورے کرنے کو دیکھیں گے، آپ بے مثال پائیں گے۔ وفات سے پہلے آپ منبر پہ تشریف لائے، جب آپ کے آخری ایام تھے تو آپ نے صحابہ میں اعلان کیا تھا کہ جس کا میں نے حق دینا ہے وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، جس کو میں نے کچھ کہا ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ عظیم ہستی جس کے لیے کائنات بنی، جس کے بارے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہم تصور نہیں کر سکتے، کیا فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت زندگی ہے، اعلان فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ فرمایا مجھے یاد نہیں ہے۔ فرمایا ایک سائل آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ نے کہا تم دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ تو آپ نے اپنے چچا کے بیٹے فضل بن عباس سے کہا تم یہ قرض میرا اپنے ذمہ لیتے ہو؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں صحابہ فرماتے ہیں نا نہیں تھی، کوئی آئے اور آپ فرمائیں نا، یہ نہیں تھا۔ آپ خاموش، آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا، آپ قرض اٹھا کر سائل کو دیتے تھے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک پہلو خوبصورت ہے۔ یہ قوم، یہ امت بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر یہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے، جو اپنے نبی کو بھول گئے، ایک لاشعور چیزیں نبی سے محبت کر رہی ہیں، نبی کی بات مان رہی ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، خوبصورت بنایا، عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، پھر اسے بتایا کہ جو نبی تمہیں ملا ہے، جس نبی کی امت میں تم پیدا ہوئے ہو، یہ نبی سب سے اعلیٰ ہے، یہ نبی سب سے زیادہ تم پر شفیق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی جو تمہیں ملا ہے یہ سب سے زیادہ شفیق ہے تم پر۔ پوری رات گزر گئی یہ آیت پڑھتے ہوئے، ان تعذبہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک۔ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ ساری رات اس کو پڑھتے رہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے؟ فرمایا ہاں، میں اپنی امت کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اللہم امتی امتی، اللہ نے میری سفارش قبول فرما لی۔ اور جبرائیل کو بھیجا، میرے نبی سے پوچھ کیوں روتا ہے؟ فرمایا یہ آیت پڑھتے پڑھتے رونے لگا، ہچکیاں لگنے لگیں، تو جبرائیل آ گئے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں غمگین ہیں؟ میں نے کہا میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، اللہ سے پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا کرے گا، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل گئے بارگاہ الہی میں، فرمایا جا کر میرے محبوب کو بتاؤ اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیں گے۔ گرمی کی شدت میں اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں
4 گھنٹے اپنی امت کے لیے مانگا ہے، اللہ میری امت کے ظالم کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کو معاف نہیں کرے۔ امت کا کیا حال ہے؟ امت کس موڑ پہ کھڑی ہے؟ امت نہیں غور کر رہی کہ ہمارے نبی روتے چلے گئے، مانگتے چلے گئے، مانگتے چلے گئے۔ قیامت کے دن ہر نبی اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہر نبی نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی، 1,24,000 نبی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں بچا، اے اللہ ہمیں بچا۔ میرے اور آپ کے نبی کی زبان پہ امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا، اے اللہ میری امت کو بچا۔ اتنا روئے، اتنا مانگا، قیامت کے دن کی سختی کے عالم میں امت کو نہیں بھولے۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہوگی۔ امت کیا کر رہی ہے؟ امت اللہ کے نبی کو خوش کر رہی ہے، امت اللہ کے نبی کی پسند پہ عمل کر رہی ہے۔ امت نے تو نبی سے بغاوت کر رکھی ہے۔ جو مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ یہ اللہ کے نبی سے بغاوت نہیں کر رہا؟ جس نماز کے لیے اللہ کے نبی تڑپتے رہے، آخری ایام اب چل نہیں سکتے تھے، اب ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت فضل بن عباس، ان کے سہارے مسجد تشریف لاتے۔ آپ اپنی وفات کے دن ابتدائی وقت میں بھی تشریف لائے، مسجد میں آتے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ میرے عزیزو، اتنی نماز سے محبت، 2 بندوں کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور وصیت کر کے گئے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ امت تو اس فریضے پر نہیں آ رہی، آگے والی سنتیں کیا بتائیں، آگے والی زندگی کیا بتائیں۔ امت تو بنیاد توڑی کھڑی ہے، گرائی کھڑی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون گر گیا تو عمارت کہاں قائم ہوگی؟ ستون قائم ہوگا تو عمارت قائم ہوگی، ستون ہی امت نے گرا دیا، عمارت کہاں قائم کرنی ہے؟ 5 وقت آذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑتی ہے، لوگو اللہ بڑا ہے، تمہاری دکان بڑی نہیں ہے، تمہاری زمین بڑی نہیں ہے، تمہاری ملازمت بڑی نہیں ہے، تمہاری برادری عزیز اقارب بڑے نہیں ہیں، تمہارے بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پہلا پیغام اس کے کان میں دیا پہنچایا جاتا ہے، پھر سے اللہ کے نبی کی گواہی اس کے کان میں پہنچتی ہے، پھر اسے نماز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ پوری آذان ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے، 5 وقت میں یہ کلمات لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امیدیں لمبی لمبی باندھ رکھی ہیں، بڑی لمبی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں۔ دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے، فضولیات کے لیے بڑا وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ساری باتیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہمیں کیا پیغام دے کے جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی امتی نے غور کیا پچھلے سال ربیع الاول آیا، میں نے اس مہینے سے کیا سبق حاصل کیا؟ اتنی اللہ کے نبی کی سیرت سنی، نبی کی زندگی سنی، نبی کے مبارک عمل سنے، نبی کی سیرت کے تذکرے سنے، اس ربیع الاول سے میں نے کیا پیغام لیا؟ اور سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ پھر آیا، میری زندگی میں انقلاب کتنا آیا،
میری زندگی میں انقلاب کتنا آیا؟ کیا میرے 6 فٹ جسم پر نبی کی سنت زندہ ہو گئی؟ کیا میری شکل نبی جیسی بن گئی؟ کیا میرا لباس نبی جیسا بن گیا؟ کیا میرے گھر کا ماحول تبدیل ہو گیا؟ میرے گھر سے کیبل ختم ہو گئی؟ میرے گھر سے گانا بجانا ختم ہو گیا؟ میرے گھر والے سارے نمازی بن گئے؟ میری بیوی بچے نمازی بن گئے؟ اگر تبدیلی آ رہی ہے تو شکر ادا کرے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے سے پیغام حاصل کر رہا ہے۔ اگر تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، ربیع الاول ہر سال آتا ہے، تذکرے سنتا ہے، نعرے لگاتا ہے، خوشی مناتا ہے، میلاد مناتا ہے، زندگی میں انقلاب کچھ نہیں، تو یہ صفر ہے، یہ ہدایت پر نہیں ہے، یہ کامیابی پر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آنے والا ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ایک پیغام چھوڑ کے جاتا ہے، ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آؤ، نبی کی سیرت اٹھاؤ، ہر پہلو تمہیں نمایاں نظر آئے گا۔ جب تم اللہ کے نبی سے محبت کرو، تمہارا فرض ہے واقعات اٹھاؤ، لاشعور چیزیں محبوب سے محبت کرتی گئیں، اللہ سے نبی سے محبت کا اظہار کرتی رہیں۔ تمہارے دل اتنے پتھر کیوں بن گئے، اتنے سخت کیوں ہو گئے کہ ان دلوں میں نبی کی محبت نہیں اتر رہی؟ یہ دل بیدار کیوں نہیں ہو رہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کہنے لگا، میں آپ کا آواز سنتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، مجھ پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، میرا دل ہی نہیں بدل رہا، میرے دل میں انقلاب نہیں آ رہا، میرا دل سویا ہوا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، سویا ہوا نہیں ہے، مویا ہوا ہے، مردہ ہے۔ جو چیز سوئی ہوئی ہو اسے بیدار کیا جا سکتا ہے، جو دل مردہ ہو، جو چیز مردہ ہو اسے بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ تو فکر کر، تیرا دل سویا نہیں ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ نبی کی زندگی سنتے ہوئے سالہ سال گزر گئے، انقلاب نہیں آ رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، گھر تبدیل نہیں ہو رہا، اولاد تبدیل نہیں ہو رہی، کاروبار تبدیل نہیں ہو رہا، معاملات نہیں بدل رہے، معاشرت نہیں بدل رہی، اخلاق میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کیا کر رہا ہے؟ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ اور پوچھ لو، سوال کرو کہ سب سے اچھی زندگی کس کی تھی؟ یہ زبان حال سے کہتا ہے سب سے اچھی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سب سے مبارک زندگی کس کی تھی؟ یہ اپنی زبان سے کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے مبارک زندگی تھی، سب سے اعلیٰ زندگی تھی، سب سے عرفہ زندگی تھی، آپ سب سے خوبصورت زندگی گزار کر گئے۔ تو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو پھر تجھے خوبصورت زندگی نہیں چاہیے؟ تجھے اعلیٰ زندگی نہیں چاہیے؟ تجھے مبارک زندگی نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو نبی کی زندگی کو سینے سے لگا، نبی کی زندگی کو زندگی کا حصہ بنا۔ زندگی گزر گئی یہ سنتے ہوئے کہ کیسے انسان تاریخ اسلام میں گزرے جو اللہ کے نبی کی ایک سنت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی کا اوپر والا بٹن قمیض کا کھلا رہتا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ یہ اس کو بند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا مجھے زندگی میں صرف ایک مرتبہ محبوب کی زیارت کی توفیق ملی ہے، دور دراز رہتا ہوں، ایک مرتبہ گیا محبوب کے چہرے کا دیدار کیا، اس وقت آپ کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا، میں تو زندگی بھر کھلا ہی رکھوں گا۔ میں نے جس حالت میں اپنے محبوب کو دیکھا میں اس حالت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جس حالت میں محبوب کو پایا میں تو وہ عمل اختیار کروں گا۔ یہ تھے عشق کرنے والے، ہزاروں میل دور بیٹھے ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ روانہ کرنے لگے یمن کی طرف تشکیل کی، تو آپ نے جب ان کی تشکیل کی تو آپ ان کے ساتھ 7 میل پیدل چلے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں چلے۔ جتنے لوگوں کو آپ روانہ کرتے تھے سفر کے لیے مسجد سے روانہ کرتے تھے، معاذ بن جبل سے آپ کو عجب پیار تھا، عجب محبت تھی۔ جب ان کو رخصت کرنے لگے 7 میل آپ ان کے ساتھ پیدل چلے اور فرمایا کہ معاذ جب تو واپس آئے گا تو مجھے نہیں پائے گا، تجھے میری مسجد نظر آئے گی، میری قبر نظر آئے گی،
تیری میری آج آخری ملاقات ہے۔ حضرت معاذ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سسکیاں بھرنے لگے، آپ بھی رو پڑے، آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، آپ بھی روتے رہے، اور حضرت معاذ کو اس طرح رخصت کیا اور فرمایا معاذ سن، غم نہ کر، میرے نزدیک وہ شخص ہوگا چاہے وہ دور ہے جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، دور ہے مجھ سے لیکن وہ میرے قریب ہے، قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو متقی بنے گا۔ حضرت معاذ کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ تو میرے عزیزو، ہزاروں میل کوئی دور بیٹھا ہو، لاکھوں میل کوئی دور بیٹھا ہو، دور بیٹھ کر محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہو، اس کا محبوب سے ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، یہ سب لوگوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ محبوب کے روزے کی جالی سے جڑا ہوا ہو، لیکن نبی کا نافرمان ہے، نبی سے بغاوت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہے، آپ اس سے چہرہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ آپ تو اس سے محبت کرتے ہیں جو آپ کی مبارک زندگی سے محبت کرتا ہے، جو آپ کی مبارک زندگی کو اختیار کرتا ہے، وہ محبوب کے قریب ہے۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، زیارت کے لیے تشریف لائے، زیارت نہیں ہو سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، والدہ بیمار تھی، خدمت میں لگے ہوئے تھے، زیادہ دیر رک نہیں سکتے تھے، آئے، اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی، واپس یمن تشریف لے گئے، اپنے مقام پر چلے گئے، وہاں بیٹھ کر یمن میں آپ کی مبارک زندگی کو زندگی کا حصہ بنایا، ایسی خوبصورت زندگی گزاری، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کر رہے تھے، ایسا اللہ کے ہاں مقام پایا۔ آپ حضرت عمر سے کہنے لگے، اے عمر، تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، یمن کا رہنے والا ہوگا، قرن قبیلے سے ہوگا، اے عمر اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے، علی تو بھی اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں، چہرے پہ عجیب تاثرات حیرانگی کے، کہ ہم دعا کرائیں، صحابہ دعا کروائیں اویس قرنی سے جو صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا تھا دور بیٹھ کے کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کیسے پائی؟ میرے نبی نے فرمایا، اویس قرنی جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا ساتوں آسمانوں کو کاٹتی ہوئی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن اویس قرنی کی ذریعے سے، شفاعت سے، سفارش سے اللہ اتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، جس طرح بنو قلب کی بکریوں کے اوپر بال ہیں، اتنی مقدار میں اللہ اویس قرنی کی سفارش سے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ یہ مرتبہ مقام کیسے ملا؟ مدینے میں تو نہیں تھے، زیارت تو نہیں کی، کیا تھا؟ روزے کے قریب بھی نہیں رہ رہے تھے، روزے کی جالی کے ساتھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے، کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی مبارک زندگی پکڑی ہوئی تھی، ان سے پیار کر رہے تھے، اس سے محبت کر رہے تھے، ایک ایک عمل کو سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ میرے محبوب نے یہ عمل کیسے کیا ہے۔ کون امتی ہے جو آج نیت کرے کہ میں اپنے نبی کی مبارک زندگی کو پڑھوں گا، سیکھوں گا، اپنے عمل میں لے کے آؤں گا، اپنے گھر میں زندہ کروں گا، میرے گھر میں سنت زندہ ہوگی، میرے بیوی بچوں میں زندہ ہوگی، میری تجارت میں زندہ ہوگی، میری زراعت میں زندہ ہوگی، میری معاشرت میں زندہ ہوگی، میرے معاملات میں زندہ ہوگی، میرے اخلاق میں زندہ ہوگی، میں اپنی زندگی اپنے نبی کی سنت کے مطابق گزاروں گا۔ یہ امت خالی ہے، یہ امت بانجھ ہو چکی ہے، ان کو سنتے ہوئے سیرت سالہ سال گزر چکے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے وقتی طور پہ اثر لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سننا بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کیا سن کے آئے ہیں۔ چلو آج گھر میں جا کر بات چلائیں کہ آج کے بعد گھر میں کھانا سنت کے مطابق کھائیں گے، آج کے بعد پانی سارے بچے گھر میں سنت کے مطابق پئیں گے، آج سارے گھر کے مرد اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو سجائیں گے، آج کے بعد ننگے سر
گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. میرے نبی کبھی ننگے سر بازار نہیں جایا کرتے تھے. میرے نبی کے سر پہ ٹوپی ہوتی تھی, میرے نبی کے سر پہ امامہ ہوتا تھا. آج کے بعد گھر میں یہ بھی سنت زندہ ہوگی. آج کے بعد میرا وضو نبی کے وضو جیسا ہوگا. آج کے بعد میرا غسل نبی کے غسل جیسا ہوگا. میں سیکھوں گا میرے نبی جب تجارت کرتے تھے تو کیسی تجارت تھی, میری تجارت نبی کی تجارت جیسی ہوگی. یہ ہے امتی جو آج عزم کر لے, ان لوگوں کی طرف نہ دیکھے, اپنے سے آغاز کر لے. اس لیے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اپنا حساب دینا ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں کبھی پرواہ نہ کرے, لوگ کیا کر رہے ہیں کرتے رہیں. انہوں نے اپنا جواب دینا ہے, تو نے اپنا جواب دینا ہے. تو اگر تبدیلی چاہتا ہے تو اپنے سے آغاز کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں سے تمہیں قیامت کے دن جام کوثر نصیب ہو جائے. یہ ہے, یہ عزم کرے تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت بھی ملے گی, نبی کی آنسوں سے جام کوثر بھی ملے گا, اور جنت میں بھی نبی کے ساتھ داخلہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میرے نبی کی حدیث ہے. من احبنی فقد اطاعنی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میری بات مانے. فقد اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس پہلو کو کھولیں نمایاں پہلو نظر آتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر محبوب دنیا سے کیسے رخصت ہوئے, آپ کا سفر آخرت بیان ہوگا. آپ دنیا سے کیسے گئے اور اپنی امت کو کیا کہتے چلے گئے, تو کب کتنے دن آپ بیمار رہے, اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے بڑے پیغام ہیں, نصیحتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کا سفر آخرت کیسے ہوا. عجب داستان ہے, عجب واقعات ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے ایک ایک پیغام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.